ٹرمپ کی کیبنٹ میں اس وقت کون لوگ ہیں اور ان کی کیا بیانات رہ چکے ہیں؟ ناظرین، ہم نے اس پوری صورتحال پر بات کرنے کے لیے دعوت دی ہے انیلا علی صاحبہ کو، جو ہمیں اس وقت جوائن کر رہی ہیں امریکہ سے، کہ وہ اپنی رائے کا اظہار کر سکیں۔ گریٹ، تھینک یو سو مچ انیلا فار جوائننگ اس ٹوڈے۔ اور سب سے پہلے میں آپ سے یہ سوال پوچھنا چاہتی ہوں کہ ظاہر سی بات ہے، آپ نے بھی سنا، ہم نے بات کی کہ ڈونلڈ ٹرمپ کی کیبنٹ میں یا ایڈمنسٹریشن میں بھی جو لوگ ابھی تک نامزد ہوئے ہیں وہ بہت ہی اسرائیل نواز لوگ ہیں، اور فلسطین کے ایشو پر انہوں نے ایک بہت اسٹرکٹلی ایک سائیڈ لے لی ہے۔ تو اس کا مسلمانوں پر اور جو عرب امریکن ووٹرز ہیں ان پر کیا امپلیکیشن رہے گی؟ آپ کو نہیں لگتا کہ شاید وہ ریپبلکن پارٹی پر تمام اعتماد کھو دیں گے؟ ہم سمجھ رہے ہیں کہ ریپبلکنز ول بی سافٹر آن دا ہول پیلسٹینین اسرائیلی ایشو، لیکن ہوا یہی کہ جو ریپبلکنز ہیں، آپ دیکھیں ان کے جو پارٹی ایجنڈا ہے، ان کی جو ریلیشن شپس ہیں وہ اسرائیل سے بہت زیادہ کلوز ہیں۔ اس کے علاوہ کسی مسلمان کو امریکہ میں رہ کے یہ سمجھنا کہ ڈونلڈ ٹرمپ بالکل ہی حماس کو لیٹ گو کریں گے۔ حماس امریکہ نے ڈکلیئر کر دیا ہے حماس کو فرام دا بگننگ آف دس وار کہ یہ ایک ٹیررسٹ آرگنائزیشن ہے، تو وہ تو ان کو چھوڑنے نہیں والے تھے۔ آپ نے یہ بھی سنا ہوگا کہ سینیٹر مارکو روبیو سے جب ایک کوڈ پنک ایک آرگنائزیشن ہے، انہوں نے ابھی پوچھا کہ آپ اسرائیل اور غزہ کی جنگ کیسے روکیں گے، تو انہوں نے کہا سب سے پہلے حماس کو جانا ہے۔ انہوں نے اٹیک کیا اسرائیل پہ۔ تو آپ نے یہ بھی دیکھا ہوگا کہ ابھی امریکہ نے اپروو بھی کر دیا ہے یوکرین کو بھی لانگ رینج میسلز وہ یوز کر سکتے ہیں رشیا پہ۔ سو جو یہ ایک بہت فنڈامنٹل چیز ہے، ہر کسی کو سمجھنا چاہیے کہ دونوں جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں، ڈیموکریٹک اور ریپبلکن، ان کا جو مینیفیسٹو ہے، ان کا جو خود انٹرنل ایجنڈا ہے، اس میں پلیٹ فارم، اس میں دونوں میں آئرن کلیڈ سپورٹ ہے اسرائیل کے لیے۔ یہ کوئی آج اور کل یا آج کی فورن پالیسی یا کوئی ایک وار پہ ڈپینڈ نہیں کرتی ہے، یہ پالیسی ہمیشہ رہے گی۔ اور ریپبلکنس کی اور خود پریزیڈنٹ الیکٹ ٹرمپ کی جو ریلیشن شپ ہے نیتنیاہو سے، یہ ہمیں سب کو پہلے سے پتہ ہے بہت کلوز ہے۔ بلکہ جب ڈیموکریٹس ان کو منع کر رہے تھے آنے سے، تو ریپبلکنز نے ان کو دوبارہ بلایا اور وہ آئے اور انہوں نے اسپیچ دی۔ اور 3 دفعہ پریزیڈنٹ الیکٹ ٹرمپ ابھی ان سے آلریڈی بات کر چکے ہیں۔ یہ انہوں نے نہیں بتایا ہمیں کہ وہ کیسے وار اینڈ کریں گے، لیکن یہ ضرور کہا کہ میں دونوں وارز کو اینڈ کروں گا۔ تو اب وہ کیسے کریں گے وہ پلان تو ہمیں پتہ نہیں ہے۔ Where do the innocent people of Palestine go؟ اگر جو معاملہ ہے وہ کہاں جاتے ہیں؟ اور دوسرا آپ یہ بتائیں کہ مارکو روبیو کی جو تعیناتی ہوئی ہے ایز ڈونلڈ ٹرمپ سیکرٹری آف اسٹیٹ، یہ وہی مارکو روبیو جنہوں نے کچھ عرصے قبل ڈونلڈ ٹرمپ کو کون آرٹسٹ کون مین اور کہا تھا کہ وہ دوبارہ امریکہ کے صدر ان کو نہیں بننا چاہیے۔ تو یہ سب پھر معاملہ کس طرح ان کی تعیناتی ہوئی؟ میں آپ کا پہلے سیکنڈ کوشچن کا پہلے جواب دیتی ہوں۔ مارکو روبیو نے جو کہا، دیکھیے ڈونلڈ ٹرمپ ایک ڈفرنٹ قسم کے انسان ہیں، وہ ایسے کسی پہ لانگ ٹرم گرجز نہیں رکھتے ہیں۔ اگر انہوں نے ان کو کچھ کہا بھی اور اس کے بعد سپورٹ کیا، تو وہ خود بھی، کیونکہ وہ انلیشڈ ہیں، بول دیتے ہیں جو ان کے دل میں آتا ہے، وہ انڈرسٹینڈ کرتے ہیں کہ کبھی کبھار ان کے سپورٹرز ہیں وہ کچھ کہہ دیں گے بٹ بعد میں آ جائیں گے۔ مارکو روبیو نے ان کو کہہ تو دیا، اس کے بعد ان کو بہت زیادہ سپورٹ کی کیمپین میں، ہر جگہ گئے وہ امریکہ میں، ان کو سپورٹ کی۔ رون ڈیسینٹس نے یہ نہیں کیا، اور آپ نے دیکھا کہ ان کو بالکل انہوں نے لفٹ نہیں دی۔ اور اب یہ ہو رہے ہیں کہ رون ڈیسینٹس کو سوری کر لینا چاہیے تھا، کیونکہ ہی از بینگ اگنورڈ، ہی واز ناٹ پکڈ ایٹ آل۔ تو اس طرح سے یہ ان کے بارے میں مشہور ہے ٹرمپ صاحب کے کہ وہ لانگ ٹرم گرجز نہیں رکھتے ہیں۔ ہی از ناٹ اے پولیٹیشین، ہی از اے بزنس مین۔ انیلا صاحبہ، آپ نے بہت اچھی بات کی کہ ڈونلڈ ٹرمپ پولیٹیشین نہیں ہے، بزنس مین ہے۔ تو میں آپ سے پوچھنا چاہتی ہوں کہ کیا یہ غزہ میں ہونے والی جینوسائڈ از اٹ گڈ فار بزنس فار امریکہ؟ از دیٹ وائی کہ ڈونلڈ ٹرمپ کی کیمپین یا اسٹریٹجی یا جو بھی اس وقت تک ان کی پولیٹیکل رد عمل رہا ہے، اس میں کبھی بھی انہوں نے اوپنلی اس طرح کی کوئی بات نہیں کی کہ وہ فلسطین کے لوگوں کے لیے آزادی چاہتے ہیں یا وہ ڈیفینیٹلی اسرائیل کی روک تھام کریں گے؟ اور اب ہم ان کی کیبنٹ بھی دیکھ رہے ہیں تو وہ ایسا ہی لگ رہا ہے کہ بزنس ایز یوزول ہی ہوتا رہے گا، جینوسائڈ ہے تو وہ ہوتی رہے گی۔ تو کیا یہ ان کے بزنس یا ان کا جو بزنس پرسپیکٹیو ہے، از دیٹ گڈ فار دس؟
دیکھیے آپ کے ہمارے اسلامک پرسپیکٹو سے ہمیں لگ رہا ہے کہ جینوسائیڈ ہو رہی ہے، لیکن امریکہ نے یہ دیکھا ہے کہ حماس نے اکتوبر 7 انوسنٹ اسرائیلیز کو کبوتس پہ اٹیک کیا، تو وہ کیونکہ ان کا نظریہ ڈفرینٹ ہے اس وار پہ، تو امریکہ از گوئنگ ٹو سپورٹ اسرائیل۔ اس کے علاوہ جن لوگوں نے ووٹ کیا اور انہوں نے امریکنز نے، ان کے دماغ پہ کوئی فورن پالیسی نہیں تھی۔ اونلی 4% آف امیریکنز ایکچولی ووٹڈ آن دا فورن پالیسی، تو موسٹ آف دم ووٹڈ آن اکانومی صحیح کرو، امیگریشن اور کرائم جو بڑھا ہوا ہے وہ صحیح کرو، اور جو کیمپسز پہ ان چیکڈ حماس کو اور وائلنس ہوئی ہے اور امریکن اسٹیچوز اور امریکن انسٹیٹیوشنز کو اٹیک کیا ہے غزہ کے نام پہ۔ دیکھیے انوسنٹ پیلسٹینینز کو ان کی کاز کو ان لوگوں نے ہائی جیک کر لیا، جیسے کہ اسلام ہائی جیک وہ ہم کہتے ہیں ٹیررزم میں، انہوں نے انوسنٹ پیلسٹینینز کی کاز کو ہائی جیک کر دیا۔ اس وقت only 4% of Americans are actually concerned about that war. یہ کافی ڈیمیج اسٹیٹسٹک ہے کہ only 4% of Americans are considered considering the war to be of any significance, considering the fact کہ جب ویتنام وار ہوئی تھی تو کافی زیادہ پروٹیسٹ بھی ہوئی تھی، اور ایک ہم نے دیکھا تھا کہ امریکن پبلک میں ہم نے ایک کانشنس دیکھا تھا بیدار ہوتے ہوئے، جو ابھی ایسا لگ رہا ہے کہ کمپلیٹلی مر گیا ہے۔ ان کو جو اکنامک کنڈیشنز ہے وہ اتنی زیادہ اس پہ پوری عوام فوکسڈ ہے that they're not able to extend that kind of sympathy or even morality to the rest of the world. تو considering this, do you think کہ اس کے بعد کبھی چانس ہوگا ریپبلکنس کا، یا اس ٹینیور کے بعد اگر اتنا زیادہ اس طرح کا ٹینیور وہ پلان کر رہے ہیں کہ وہ دنیا میں دہشت کو کنٹینیو کریں گے، اسرائیل کو کی بیکنگ جو ہے اس کو کنٹینیو کریں گے، تو ڈو یو تھنک کہ ایسا نہیں ہوگا کہ پوری دنیا میں ریپبلکنس کی طرف جو رجحان ہے وہ بہت زیادہ سخت ہو جائے گا؟ دیکھیے بہت سارے امریکنز نے جو کہ سمجھتے ہیں نیشنل سیکیورٹی اور فورن پالیسی، انہوں نے ریپبلکنز کے لیے اس لیے بھی ووٹ کیا ہے کہ وہ چاہتے ہیں کہ جو ڈومیسٹک ٹیررزم اس وقت ہمارے کیمپسز پہ ہوا ہوا ہے اور پور انوسنٹ پیلسٹینینز کے نام پہ ہوا ہوا ہے وہ ختم کریں۔ اگر آپ کو واقعی پیلسٹینینز کے لیے ایک اسٹیٹ ہوڈ چاہیے تو آپ لوگوں کو یہودیوں کے نام پہ، اسلام کے نام پہ ماریں گے تو نہیں نا، آپ کہیں گے کہ بھائی بیٹھو اسرائیل کو اور پیلسٹینینز کو اور حماس کو کہیں گے ریلیز کرو ہاسٹیجز۔ لیکن اگر آپ چاہتے ہیں کہ لوگ نفرت کریں ویسٹ میں پیلسٹینین کاز سے اور مسلمانوں سے، تو اب یہ آپ توڑیں گے ساری چیزیں اور کہیں گے کہ بھئی امریکہ کے فلیگز برن کریں گے، جو ہمارے مسلمان بچے یہاں پر کر رہے ہیں اٹس سگنیفیکنٹ۔ انہوں نے امریکن فلیگز برن کیے ہیں، انہوں نے حماس کو کہا ہے سیویئر آف اسلام ہے۔ دیکھیں اسلام ان ساری یہ گندگی چیزوں سے بہت بڑا ہے، ہمارے اللہ کا نام ڈیسیکریٹ ہوتا ہے اور ہمارے اسلاموفوبیا ہمارے لیے بڑھ جاتا ہے امریکہ میں جب ہمارے ہی بچے کیمپسز پہ اس طرح سے وائلنس پھیلاتے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے امریکہ میں اس وقت اتنا پرابلم ہوا ہوا ہے، ہمارے مسلم جو بچے ہیں ان کو جابز کون دے گا نیشنل سیکیورٹی میں، گورنمنٹ میں؟ کیسے پاکستانی بچوں کو کبھی ہم کہتے ہیں ہمارے تو کوئی سینیٹر یا کانگریس مین بھی نہیں بنا ہے، آپ بتائیں کیسے کلیئرنسز ملیں گے ہمارے بچوں کو اگر ہم ان کو سکھائیں گے نہیں ایک دوسرے سے بات کرنا، فائنڈ سولوشنز بائی ٹاکنگ ٹو ایچ ادر۔ ڈاکٹر عدنان البرش جن کو پیلسٹین کا بیسٹ نون سرجن کہا جاتا تھا، جس طرح ان کے ساتھ رویہ رہا اسرائیل کی کسٹڈی میں، یہ امریکی میڈیا تک نے اس پہ جو ہے رپورٹ کیا، نیو یارک ٹائمز نے، کہ ان کو سیکشولی ہراس کیا گیا، ان کے ساتھ جنسی زیادتی ہوئی اور 4 مہینے تک ٹارچر مستقل ہوتا رہا اور پھر ان کی مسخ شدہ لاش ملی۔ تو اس طرح کے کیسز پہ پھر کس طرح دنیا آگے بڑھے گی؟ یہ اس چیز کو بھی تو رکنا ہے نا۔ دیکھیے جب ایک وار ہونے دیں گے آپ اور ہاسٹیجز کو نہیں ریٹرن کریں گے، 8 اکتوبر کو حماس کو سارے ہاسٹیجز دے دینے چاہیے تھے اگر وہ بلیو کرتے تھے کہ انوسنٹ پیلسٹینینز کو نہیں مارنا ہے اور ان کو بچانا ہے۔ لیکن ہم سب کو پتہ ہے کہ حماس کا مقصد یہ نہیں تھا، وہ تو کہہ چکا تھا حماس کا لیڈر مسٹر سنوار کہ میں چاہتا ہوں بیفور وی لیٹ یو گو، فائنلی میں آپ سے یہ پوچھنا چاہ رہی تھی کہ یہ جو اسٹریٹجی ہے کہ اگر 7 اکتوبر میں حماس نے اٹیک کیا تو اس کے رد عمل میں 43,000 سے زیادہ فلسطینیوں کو شہید کر دینا چاہیے، جن میں 70% بچے اور عورتیں ہیں جن کا حماس سے کوئی لینا دینا نہیں، تو آپ کو کیا لگتا ہے یہ اس قسم کی اسٹریٹجی از دیٹ فیزیبل؟ دیکھیے جو بچہ چاہے وہ اسرائیلی ہو یا پیلسٹینین ہو
جب وہ مرے گا انسنٹ ہوگا اس کے لیے ہم سب کا دل ٹوٹے گا. لیکن یہ اٹیک کیسے شروع ہوا؟ یہ بالکل یہ ساری لائف سیو ہو سکتی تھی اگر حماس اسی وقت, اس میں امریکنز بھی تھے, وہ جو انہوں نے ہاسٹیجز لیے تھے اس میں امریکن ہاسٹیجز تھے. ایک ینگ جو نیو یارک کا بچہ ہے اس کو انہوں نے مار ڈالا, اس کی پہلے ٹانگ کاٹی اور پھر اس کو مارا ہے. تو یہ لوگ بھی تو رسپانسبل کر سکتے تھے نا, اگر ان کو کیئر تھی پیلسٹینین بچوں کی تو یہ ریٹرن کر سکتے تھے ہاسٹیجز. لیکن انہوں نے کہا مرنے دو, پوری دنیا ہمارے ساتھ ہو جائے گی کہ مسلمان مر رہے ہیں. اس طرح سے نہیں ہوتی ہے. آپ ایک جنگ لڑ رہے ہیں ود اسرائیل, پاور, ملٹری پاور گریٹر دین یو. کل کو اگر افغانستان ہم پہ اٹیک کرے گا تو ہم رسپونڈ کریں گے نا. ہمارے اگر پٹھانوں کے ولیجز میں گھس جائے گا تو ہم اٹیک کریں گے. اسی طرح سے اسرائیل ہیڈ اے رائٹ ٹو پروٹیکٹ اٹ سیلف. انیلا صاحبہ, آپ نے ہمیں آج جوائن کیا اور اپنی پرسپیکٹو سے آگاہ کیا. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.